تو قرآن اس کو کہتا ہے جب ہم مٹی دیتے ہیں کسی میت کو تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے تمہیں وفیہا نعیدکم، پھر اسی میں تمہیں ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر واپس اسی مٹی سے تمہیں پیدا کریں گے، تو وہیں سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم مٹی کے اندر پگھل جاتے ہیں، وہ کیڑے کھا لیتے ہیں، زمین کھا لیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ کیڑے کھاتے ہیں نہ زمین کھاتی ہے، پھر بھی قبر خالی ہو جاتی ہے۔ تو قبر خالی ہونے کی وجہ ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا، یا تو اللہ اس جسم کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے، یا تو پھر کبھی کبھی وہاں سے ان کو منتقل کر دیا جائے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہر نہ ملنے والا بندہ ایسا نہیں کہ اس کو کیڑے کھا گئے یا اس کو جانور کھا گئے یا اس کو مٹی کھا گئی، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں مرتے ہیں اور جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوتے، منافق ہوتے ہیں، یا جنت البقیع کے قابل نہیں ہوتے اور وہ وہیں مر کے دفن ہو جاتے ہیں، تو ابھی پہلی جو رات قبر کی آتی ہے اسی رات میں فرشتے ان کے جسم کو نکال کر وہاں سے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس پر بہت سے واقعات بھی ہیں، بلکہ ایک شخص تھا جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مدینہ طیبہ کے اندر وہ رہتا تھا، اور وہ عیسائیت کو پسند کرتا تھا، عیسائیوں کی تہذیب کو، عیسائیوں کے کلچر کو، عیسائیت کو پسند کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر، اس کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر، اور بعد میں کسی وجہ سے اس کی قبر کھلی تو پتہ چلا کہ وہ اس قبر میں نہیں ہے، بلکہ اس قبر میں ایک لڑکی ہے، اور اس لڑکی کی پہچان کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی عیسائی پادری کی لڑکی ہے، وہ کسی عیسائی پادری کی لڑکی ہے۔ جب تحقیق کی گئی کہ بھئی یہ شیخ یہاں دفن تھا، وہ تو یہاں نہیں ہے، یہاں تو اس کی قبر میں تو لڑکی ہے، چند دن کی بات ہے، لیکن پھر اور وہ بھی عیسائی پادری کی لڑکی ہے، تو وہ جب وہاں گئے اور تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی عیسائی پادری کی بیٹی تھی، لیکن اس کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے نبی سے بڑی محبت ہو گئی تھی، تو وہ ہمیشہ تمنا کرتی تھی کہ کاش کہ میرا انتقال مدینے میں اور مجھے نبی کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ تو جب پھر اس شیخ کے متعلق پوچھا گیا تو کہا وہ عیسائیت کو قبول کرتا تھا، تو پھر معلوم کیا گیا کہ وہ عیسائی لڑکی دفن کہاں ہوئی، تو جب عیسائیوں کے قبرستان میں جا کر کے وہ لڑکی کی قبر کھودی گئی تو اس کی قبر کے اندر وہ مدنی شیخ تھا اور وہ اس کی قبر کے اندر وہ لڑکی تھی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، اس لیے جو ہے وہ بندے کو تمنا ہمیشہ اچھی کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں پہنچا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں موت عطا فرمائے، لیکن بندے کو تمنا بڑی کرنا چاہیے، اپنی حیثیت دیکھ کر مت مانگو، اس کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ اپن اپنے اعمال دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کھجور بھی مانگنے کی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جب اس کی شان دیکھتے تو کہتے ہیں کہ پھر تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، تیری رحمت کو، تجھی کو مانگنے کا مطلب تجھ سے تیری رحمت کا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر اس کی شان ہے بھی وہ جو چاہے دے دے۔ دیکھیے اس کی بڑا شان والا ہے تو اس کی شان دیکھ کر مانگنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ بڑا ہی سوال کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بڑی بات، اللہ کی شان کی، اس کی رحمت کے مطابق۔ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں لاکھ روپے کا انتظام کر دے، 2 لاکھ کا، ارے 1,00,000 2,00,000 کیوں مانگتے ہو، اللہ سے بے حساب مانگا کرو۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ دعا کر دے، اتنے کروڑ کی ضرورت ہے، اللہ انتظام کر دے۔ میں کہا اتنا کیوں مانگے، اللہ سے مانگے تو بے حساب مانگے، لیکن یاد رکھنا بے حساب تو مانگ رہا ہے، لیکن اس بے حساب کا پھر حساب بھی دینا ہوگا، یہ بھی ہے۔ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمہارا جو حلال ہے، حلال کا حساب دینا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس دنیا سے حلال لے کے کیا کروں جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب ہے، حرام ہوگا تو عذاب ہوگا، حلال ہوگا تو حساب ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے فرمایا
کہ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت بپا ہے اور قیامت میں سب میرے صحابہ ہیں اور صحابہ کرام سب جلدی جلدی جنت میں آ رہے ہیں، لیکن بہت دیر ہو گئی، عبد الرحمن ابن عوف نہیں آیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ سب سے آخری میں آیا، تو میں نے پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، اتنی لیٹ کیوں ہو گئے، تاخیر کیوں ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ مال زیادہ تھا اس لیے حساب دے رہا تھا، اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام میں جنت میں سب سے اخیر میں صحابہ کی جماعت صاحب، ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ اور غریب صحابہ سے بعد میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دولت بہت تھی، آپ کے پاس مال بہت تھا، اللہ نے بہت دیا تھا۔ لیکن میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ بے حساب نعمتیں دے تاکہ تیری راہ میں خرچ کریں، اور بعد میں پھر بے حساب جنت بھی دے دے، کیونکہ تو قادر ہے، یہ بھی تو کر سکتا ہے، اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس سے جیسا گمان رکھو وہ ویسے ہی فیصلہ کر۔ اللہ سے گمان رکھیں، اللہ آپ کی عمر زیادہ کرے گا تو زیادہ کرے گا، اللہ سے گمان رکھو اللہ آپ کو ہمیشہ صحت دے گا تو صحت دے گا، اللہ سے گمان رکھو اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی دے گا تو خوشی دے گا۔ وہ کہہ چکا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کے کافروں کو جواب دیا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، یعنی تم جوڑے جوڑے پیدا۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ صرف انسانوں میں جوڑے اللہ نے پیدا نہیں کیے، بلکہ اللہ نے جانوروں میں بھی جوڑے پیدا فرمائے، پھر پرندوں میں بھی جوڑے پیدا فرمائے، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، پرندوں میں بھی جوڑے ہیں، یہاں تک کہ درخت کے پتے بھی بے جوڑ نہیں ہیں۔ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور جیسے انسان مرد اور انسان عورت دونوں کے درمیان میاں بیوی جیسے تعلقات ہوتے ہیں تب بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ درختوں کی کلیوں میں بھی، درختوں کی ٹہنیوں میں بھی، درختوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ نظام قائم کیا ہے کہ وہاں بھی وہ نظام قائم ہوتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ پھل اور پھول پیدا فرماتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ عمل تولید سائنس کے اندر جو ہے وہ باضابطہ طور پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ درختوں کے اندر تولیدی عمل کیسے ہوتا ہے، پھولوں کے اندر درخت کیسے ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ وہاں تک انسان کا دماغ ہی نہیں جا رہا ہے جہاں قرآن بات کر رہا ہے، قرآن سے سوتے پھوٹ رہے ہیں علوم کے، معارف کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا فرمایا۔ تم پیدائش کا انکار کرتے ہو کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا، اور پھر بتایا